میں اس لیے گزارش کرتا ہوں اگر تقوی چاہیے تو صادقین کی صحبت میں رہنا ضروری ہے، کسی شیخ سے بیعت کا تعلق قائم کرنا بے حد ضروری ہے، اور آپ حضرات طلباء اور آپ حضرات علماء ہیں، یہ بات ذہن نشین فرمائیں۔ میں کہتا ہوں عالم کی مثال ایسے ہے کہ جیسے تانگے کو چلانے والا گھوڑا ہو، تانگے پر سواریاں ہوتی ہیں اور گھوڑا اس تانگے کو کھینچتا ہے۔ یہ عوام گویا آپ کے تانگے کی سواریاں ہیں، ان کو آپ نے کھینچنا ہے۔ اس عالم کی مثال ایک گھوڑے کی طرح ہے، اور جتنا مضبوط طاقتور گھوڑا ہو اتنا وہ تانگے کو تیز کھینچتا ہے۔ اور اب اگر عالم ہو، علم کی طاقت موجود ہو اور عوام کو کھینچتا ہو، اگلی بات بھی سمجھ لیں، تو اگر یہ تانگے کو کھینچتا ہے طاقتور گھوڑا، لیکن اگر اوپر کوچوان مضبوط نہ ہو کہ جس کے ہاتھ میں اس کی لگام ہے، تو پھر یہ گھوڑا اس تانگے کو لے کر ٹکر مارے گا، خود بھی تباہ ہوگا اور تانگے کی سواریاں بھی تباہ کرے گا۔ لیکن اگر اس کی لگام کسی مضبوط کوچوان کے ہاتھ میں ہو تو پھر یہ خود بھی بچے گا اور سواریاں بچا لے گا۔ اللہ کی قسم اسی طرح علم کی طاقت موجود ہو اور لگام کسی شیخ کے ہاتھ میں ہو، پھر آدمی خود بھی بچتا ہے، عوام کو بچا لیتا ہے، اور اگر علم کی طاقت ہو اور لگام کسی شیخ کے ہاتھ میں نہ ہو تو پھر یہ خود بھی تباہ ہوگا، عوام کو بھی تباہ کرے گا۔ اس لیے علم جتنا مضبوط ہو اس سے زیادہ آدمی کے شیخ مضبوط ہونا ضروری ہے، اور شیخ بھی ایسا ہونا چاہیے۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے تھے، جو کان کھینچ سکتا ہو، جو رگڑا دے سکتا ہو، ایسا شیخ ہو، اپنے مرید کو ڈانٹ بھی سکتا ہو۔ یہ نہیں کہ مرید کے سامنے شیخ دم چھلا بن کے پھرتا رہے، اگر میں نے ڈانٹا تو مرید ٹوٹ جائے گا، اگر ڈانٹا تو ہدیہ نہیں دے گا، اس مرید کو توڑا تو بیعت ختم کرے گا، آئندہ ہماری خانقاہ میں نہیں آئے گا، ایسا بندہ شیخ بننے کے قابل نہیں ہے۔ تو ضروری ہے کہ شیخ تگڑا ہو، جو مرید کا بوقت ضرورت یہ کان بھی کھینچ سکتا ہو اور اچھے کام پر شاباش بھی دے سکتا ہو۔ اور ایک بات اور بھی سمجھیں، ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج جب لوگوں سے کہو بیعت کر لو تو لوگ کہتے ہیں اب وہ پیر کہاں جن سے بیعت کریں، اب وہ پیر کہاں جن سے بیعت کریں، پیر نظر ہی کوئی نہیں آتا۔ حضرت فرماتے اگر اسی کے پیٹ میں درد ہو اسے کہو بھئی پھکی اور دوا لے لو، کبھی بھی نہیں کہتا کہاں حکیم اجمل جس سے ہم دوا لیتے، حکیم اجمل ہی نہیں، دوا کس سے لیں؟ فرمایا چونکہ پیٹ اور جان کی فکر ہے، یہ محلے کے چھوٹے سے حکیم سے بھی دوا لے لے گا، اور چونکہ ایمان کی فکر نہیں ہے اس لیے بیعت سے بچنے کے لیے کہتا ہے او جی کہاں پیر، اب تو ملتے ہی نہیں ہیں، اب کہاں پیر، اب تو بزرگ دنیا میں ہے ہی نہیں۔ دل بہت کرتا ہے بیعت کریں، لیکن کس کے ہاتھ پر بیعت کریں؟ حضرت فرماتے یہ اللہ کی ذات پر اعتراض ہے۔ جب اللہ فرماتے ہیں اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اور یہ کیسے ملے گا؟ فرمایا کونوا مع صادقین، اگر یہ صادقین نے نہیں ہونا، اللہ نے حکم کیوں دیا ہے صادقین کے ساتھ رہنے کا؟ صادقین کے ساتھ حکم کرنا، اس بات کی صادقین کے ساتھ رہنے کا حکم دینا، اس بات کی دلیل ہے کہ امت میں صادقین رہنے ہیں۔ اگر صادقین کا وجود نہ ہو اللہ صادقین کے ساتھ رہنے کا حکم ہی نہ دے۔ اسے علماء کی زبان میں کہتے ہیں صادقین نہ ہو اور اللہ پھر فرمائے صادقین کے ساتھ رہیں، صادقین کا وجود ختم کر دیں اور امت کو کہ صادقین کے ساتھ رہیں، تو یہ تکلیف ما لا یطاق ہے، یہ تعلیق بالمحال ہے۔ ایسی بات کا حکم دینا جو بندہ کر ہی نہیں سکتا، اللہ رب العزت کبھی ایسی بات کا حکم نہیں دیتے۔ اور ہمارے حضرت شاہ حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگ عموماً بیعت کے لیے کسی بڑے پیر کا انتخاب کرتے ہیں جس کی شہرت زیادہ ہو، اگرچہ اس سے استفادہ نہ ہو سکے۔ فرماتے ایسا نہ کرو، جب آپ نے بیعت کرنی ہے تو دو چیزوں کا خیال کرو، نمبر ایک پیر ایسا ہو جس سے آپ استفادہ کر سکیں، نمبر دو آپ کا شیخ ایسا ہو جس کے ساتھ آپ کا مزاج ملتا ہو۔ مزاج نہ ملتا ہو تو پھر بیعت کبھی نہ کرنا، پھر نفع نہیں ہوگا۔ حضرت اس کی مثال دیا کرتے تھے، اگر آدمی بیمار ہو اور اس کو بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر کہہ دے کہ 2 بوتل تمہیں خون لگوانا ہے، تو یہ نہیں دیکھتے کہ جس کا خون لے کر اس مریض کو دینا ہے وہ کتنا بڑا آدمی ہو، یہ نہیں دیکھتے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں اس کا بلڈ گروپ اس آدمی سے ملتا ہو، اگرچہ محلے میں ریڑھی چلاتا ہو اور جس کو خون دینا بہت بڑا جاگیردار، ذمہ دار، تاجر اور فیکٹری کا مالک ہو، تو یہ نہیں کہیں گے اس کو خون اس بندے کا دیں گے جو اس سے بڑی فیکٹری کا مالک ہو۔ کہتے نہیں، فریش ہونا چاہیے، بلڈ گروپ ملنا چاہیے، اگرچہ وہ ریڑھی والے کا خون کیوں نہ ہو،
حضرت فرماتے ہیں جس طرح بلڈ گروپ ملنا چاہیے اگرچہ جس کا گلا چھوٹا ہو، تو آدمی کا مزاج ملنا چاہیے اگرچہ وہ پیر معروف نہ ہو، وہ چھوٹا ہی کیوں نہ معاشرے میں شمار ہوتا ہو، تو پھر آدمی استفادہ بھی کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ آرام سے رابطہ کر کے مزاج ملتا ہو تو استفادہ بہت آسان ہوتا ہے۔ ان دو باتوں کا آپ خیال فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ ذکر کی توفیق عطا فرمائے اور اہل اللہ کی صحبت نصیب فرمائے۔ یہ دو باتیں بالکل ذہن نشین فرما لیں۔ تعلق مع اللہ انسان کو ملتا ہے کثرت ذکر اللہ اور صحبت اہل اللہ سے۔ تعلق مع اللہ ملتا ہے کثرت ذکر اللہ اور صحبت اہل اللہ سے۔ جتنی صحبت اہل اللہ بڑھتی جائے گی اتنا ہی کثرت ذکر اللہ ہوتا جائے گا اور اتنا ہی اللہ کا تعلق انسان کا بڑھتا جائے گا۔ ذکر اللہ کی کثرت صحبت اہل اللہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ آپ شیخ کی صحبت میں رہیں گے تو ذکر کرنا آسان ہوگا، کچھ عرصہ صحبت میں رہ کے مسلسل ذکر کریں، پھر انشاءاللہ ذکر کرنا مزاج بن جائے گا۔ ذکر نہیں کریں گے سکون نہیں آئے گا، لطف نہیں آئے گا جب تک آپ کی تسبیحات پوری نہیں ہوگی۔ اللہ ہم سب کو کثرت ذکر اللہ اور صحبت اہل اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله، لا إله